یا سیدی یا سیدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا ہاشمی یا سیدی یا رسول اللہ۔ الحمدللہ عز و جل، اس وقت ہم پنجاب کے شہر واہ کینٹ میں جامعۃ المدینہ، جو ہمارے واہ کینٹ میں دو اس کی برانچز ہیں، جامعۃ المدینہ الحمدللہ چیئرمین کالونی میں جو ہمارا جامعۃ المدینہ ہے، اس میں اساتذہ اور طلبہ جامعۃ المدینہ ان کے ساتھ جمع ہیں، اور مدنی چینل کے ناظرین دنیا بھر میں جہاں جہاں ہمارے ساتھ شامل ہیں، مختلف جامعات المدینہ ملک بھر کے للبنات و للبنین میں بھی یہ بیان سننے کی ترکیب ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو شوق علم دین عطا فرمائے، اور آپ بالخصوص چونکہ جامعۃ المدینہ سے وابستہ جو ہیں، ان کی راہ علم کی راہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے علم کے جو فضائل بیان کیے، اور مدنی چینل کے ناظرین بھی سنیں اور اپنے دل میں علم کا شوق پیدا کریں۔ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں جامعۃ المدینہ ہیں، للبنات اسلامی بہنوں کے لیے جامعات ہیں، للبنین اسلامی بھائیوں کے لیے بھی ہیں، مدرسۃ المدینہ ہیں، مدنی قافلے ہیں، مختلف مدنی کورسز ہیں جو الحمدللہ علم سیکھنے کے ذریعے بھی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے سورہ آل عمران آیت نمبر 18، شہد اللہ انہ لا الہ الا هو والملائکۃ واولو العلم، ترجمہ کنز الایمان، اللہ نے گواہی دی کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور فرشتوں نے اور عالموں نے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے گواہی کی ابتدا اپنی ذات مقدس سے فرمائی، پھر دوسرے درجے میں ملائکہ، اور تیسرے درجہ میں اہل علم کا ذکر فرمایا۔ اگرچہ ہمارے لیے علم کی فضیلت میں اللہ تبارک و تعالی کا یہی فرمان کافی تھا، لیکن مزید سنیے اللہ تبارک و تعالی سورۃ العنکبوت کی آیت نمبر 49 میں ارشاد فرماتا ہے، بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم، ترجمہ کنز الایمان، بلکہ وہ روشن آیتیں ہیں ان کے سینوں میں جن کو علم دیا گیا۔ اور سورۃ العنکبوت ہی کی آیت نمبر 43 میں ارشاد ہوتا ہے، وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ، اور یہ مثالیں ہم لوگوں کے لیے بیان فرماتے ہیں، اور انہیں نہیں سمجھتے مگر علم والے۔ بلکہ اللہ تبارک و تعالی کا ڈر جن کے سینوں میں ہے، جن کے دلوں میں ہے، اب اللہ تبارک و تعالی سے ڈرنے کی فضیلتیں قرآن پاک میں احادیث مبارکہ میں بہت بیان کی گئی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی کا فرمان ہے، ان المتقین فی مقام امین، ان المتقین فی جنات و نہر، ان المتقین فی جنات و عیون، ان للمتقین مفازا، ان المتقین فی جنات و عیون، ان المتقین فی جنات و نعیم، والعاقبۃ للمتقین واللہ ولی المتقین، ان اللہ یحب المتقین وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ۔ اس سے فضائل بیان کیا اللہ سے ڈرنے والوں کے، اور اللہ تبارک و تعالی سورہ فاطر میں ارشاد فرماتا ہے، إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاء، اللہ سے اس کے بندوں میں وہی ڈرتے ہیں جو علم والے ہیں۔ علم اور علماء کی شان دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما، اللہ کہ پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ فرمایا اللہ تبارک و تعالی جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین میں سمجھ بوجھ عطا فرماتا ہے۔ بلکہ امام طبرانی نے ایک حدیث نقل کی ہے، سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، تھوڑا علم
زیادہ عبادت سے بہتر ہے، اور انسان کے فقیہ ہونے کے لیے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا ہی کافی ہے، اور انسان کے جاہل ہونے کے لیے اپنی رائے کو پسند کرنا ہی کافی ہے۔ بلکہ ایک مقام پر پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے علماء کی فضیلت بیان کی۔ آپ جس راہ کے مسافر ہیں، دیکھیں اس راہ سے شیطان بھی روکتا ہے، دنیا کا لالچ، مسائل، بعض اوقات معاملات، بعض اوقات مال، بعض اوقات دنیا داری، بہت ساری چیزیں اس راہ میں رکاوٹ بنتی ہیں۔ علم کی راہ میں آپ کو شیطانی وسوسوں سے بھی بچنا ہے، نفسانی خواہشات سے بھی بچنا ہے، اپنے آپ کو اس راہ پہ مضبوطی سے چلائیں، کیونکہ فضیلت اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام بیان فرما رہے، اللہ تعالیٰ اس راہ پر چلنے والوں کے فضائل بیان فرماتا ہے۔ فرمایا پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے، علم کی فضیلت عبادت کی فضیلت سے بڑھ کر ہے، اور تمہارے دین کا بہترین عمل تقوی یعنی پرہیزگاری ہے۔ اور ایک بہت خوبصورت، یہ حدیث تو ہاری پیاری ہے، لیکن اس حدیث پاک میں جتنا غور کریں، اتنا غور کریں، اس قدر اس میں لطف ہے۔ میں نے اس حدیث پاک کو کئی بار پڑھا، جتنی بار بھی پڑھتا ہوں ایک عجیب قسم کا لطف اس میں ملتا ہے، ایک شوق بڑھتا ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ عز و جل کے محبوب دانائے غیوب منزہ عن العیوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علم حاصل کرو، کیونکہ اللہ عز و جل کی رضا کے لیے علم سیکھنا خشیت۔ سنیں مدنی چینل کے ناظرین بھی سنیں، جو جامعات المدینہ میں مختلف مقامات پر ہمارے ساتھ اس اجتماع میں شامل ہے، وہ بھی توجہ اس حدیث پر کریں۔ فرمایا علم حاصل کرو، کیونکہ اللہ عز و جل کی رضا کے لیے علم سیکھنا خشیت، اسے تلاش کرنا عبادت، اس کی تکرار کرنا تسبیح، اس کی جستجو کرنا جہاد ہے، اور لا علم کو علم سکھانا صدقہ ہے، اور اسے اہل پر خرچ کرنا قربت یعنی نیکی ہے، کیونکہ علم حلال اور حرام کی پہچان کا ذریعہ ہے، اور اہل جنت کے راستے کا نشان ہے، اور وحشت میں باعث تسکین ہے، اور سفر میں ہم نشین ہے، اور تنہائی کا ساتھی ہے، اور تنگدستی و خوشحالی میں رہنما ہے۔ آگے فرمایا، سنیں حدیث میں علم کی فضیلت بیان کی، علم حاصل کرو، اور اس کی فضیلت بیان کی کہ اللہ کی رضا کے لیے اس کا سیکھنا خشیت، تلاش عبادت، تکرار تسبیح، جستجو جہاد، لا علم کو علم سکھانا صدقہ۔ کیونکہ آگے فضیلت بیان کی کہ یہ اہل جنت کے راستے کا نشان، وحشت میں باعث تسکین، سفر میں ہم نشین، تنہائی کا ساتھی، تنگ دستی و خوشحالی میں رہنما، دشمنوں کے مقابلے میں ہتھیار ہے، اور دوستوں کے نزدیک زینت ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے قوموں کو بلندی اور برتری عطا فرما کر بھلائی کے معاملے میں قائد اور امام بنا دیتا ہے۔ پھر ان کے نشانات اور افعال کی پیروی کی جاتی ہے، اور ان کی رائے کو حرف آخر سمجھا جاتا ہے، اور ملائکہ ان کی دوستی میں رغبت کرتے ہیں، اور ان کو اپنے پروں سے چھوتے ہیں، اور ان کے لیے ہر خشک و تر چیز اور سمندر کی مچھلیاں اور جاندار اور خشکی کے درندے اور چوپائے استغفار کرتے ہیں۔ کیونکہ علم جہالت کے مقابلہ میں دلوں کی زندگی ہے، علم جہالت کے مقابلہ میں دلوں کی زندگی ہے، تاریکیوں کے مقابلہ میں آنکھوں کا نور ہے۔ علم کے ذریعے بندہ اخیار یعنی اولیاء کی منازل کو پا لیتا ہے، اور دنیا اور آخرت میں بلند مرتبہ پر پہنچ جاتا ہے۔ اور علم میں غور و فکر کرنا روزوں کے برابر ہے، اور اسے سیکھنا سکھانا نماز کے برابر ہے۔ اسی کے ذریعے صلہ رحمی کی جاتی ہے، اسی سے حلال و حرام کی معرفت حاصل ہوتی ہے، اور یہ عمل کا امام ہے، اور عمل اس کے تابع ہے، اور خوشبختوں کو علم کا الہام کیا جاتا ہے، جبکہ بدبختوں کو اس سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ علم کی اتنی فضیلت، کبھی اپنے آپ کو یہ نہ سمجھنا کہ ہم دنیا میں پیچھے رہ گئے۔ بعضوں کا ذہن میں آتا ہے کہ فلاں کزن، فلاں رشتہ دار وہ اتنا
پیسے والا ہو گیا, اتنے بڑی جاب پر چلا گیا, اتنی بڑی پوسٹ پر چلا گیا, اتنے بڑے جو ہے وہ اس کے جو ہے وہ سسٹم بن گیا, اتنی اپروچ بن گئی, اتنے اس کے جو ہے وہ سورسز بن گئے, بینک بیلنس ہے, کوٹھی ہے, گاڑی ہے, اور دنیا میں عیش و عشرت ہے. ان چیزوں سے کبھی بھی کمپلیکس کا شکار مت ہونا. ہم لوگ جو ہے وہ پیچھے رہ گئے. پیچھے کیوں رہ گئے؟ میرے محبوب فرماتے کہ علم کی شان ایسی, اتنی فضیلت اتنی, بلکہ ایک حدیث پاک میں فرمایا قیامت کے دن علماء کی سیاہی اور شہداء کے خون کو تولا جائے گا, اور ایک روایت میں کہ علماء کی سیاہی شہداء کے خون پر غالب آ جائے گی. بلکہ پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو علم کی تلاش میں کسی راستے پر چلتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان فرما دیتا ہے. اور بے شک فرشتے طالب العلم کے عمل سے خوش ہو کر اس کے لیے پر بچھا دیتے ہیں. اور بے شک زمین و آسمان میں رہنے والے, یہاں تک کہ پانی میں مچھلیاں عالم دین کے لیے استغفار کرتی ہیں. اور عالم کی فضیلت عابد پر ایسی ہے جیسی 14ویں رات کے چاند کی دیگر ستاروں پر. اور بے شک علماء انبیاء کے وارث ہیں. بے شک انبیاء درم و دینار کا وارث نہیں بناتے, بلکہ وہ نفوس قدسیہ تو صرف علم کا وارث بناتے ہیں. تو جس نے اسے حاصل کر لیا اس نے بڑا حصہ پا لیا. اب یہ میرے پیارے میٹھے اسلامی بھائیوں, علم اور علماء کی فضیلتیں بیان کی گئی. اچھا, اب اس میں ایک چیز جو بالکل واضح یہاں پر میں جس طرف آپ کو لانا ہے, فضیلتیں آپ نے ہو سکتا ہے پہلے سنی یا پڑھی ہو. ایک تو یہ کہ اپنے دل کو مضبوطی سے علم کی جستجو, علم کی تلاش میں لگائے رکھے. اور دوسری اہم ترین بات کہ اس علم کے ذریعے ہم نے رب کی رضا کو پانا ہے. اس علم کو دنیا کے حصول کا ذریعہ نہیں بنانا, حرص اور لالچ میں نہیں پڑنا, بے عملی میں نہیں رہنا. علم کا مقصد کیا ہے؟ علم کے حصول کی ہماری نیت کیا ہے؟ اس کو مضبوطی کے ساتھ اپنے ذہن میں بٹھانا ہے. حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ علم کو لازم پکڑو, اس ذات کی قسم جس کے دست قدرت میں میری جان ہے, اللہ کی راہ میں قتل کیے جانے والے شہداء جب علماء کرام کی عزت اور مرتبہ دیکھیں گے تو تمنا کریں گے کہ کاش اللہ انہیں اس حال میں اٹھاتا کہ وہ عالم ہوتے. اور بے شک کوئی شخص پیدائشی عالم نہیں ہوتا, بلکہ علم تو سیکھنے سے آتا ہے. حضرت سیدنا ابو الاسود کیا فرماتے ہیں؟ اب دنیا داری یہ چیز ہے ہی کیا؟ حضرت ابو الاسود رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کوئی شے علم سے افضل نہیں. بادشاہ لوگوں پر حکمران ہیں اور علماء بادشاہوں پر بھی حکمران ہیں. حضرت عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان, یہ بہت بہت توجہ طلب ہے. یہ اب ہمارے علم کا مقصد کیا ہے؟ حضرت عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا انسان کون ہے؟ فرمایا علماء. پھر پوچھا گیا کہ بادشاہ کون ہے؟ فرمایا آخرت کے لیے دنیا سے روگردانی کرنے والے. پھر پوچھا گیا بے وقوف کون ہے؟ فرمایا اپنے دین کے بدلے دنیا کمانے والے لوگ. اسے بے وقوف کہا گیا, اپنے دین کے بدلے دنیا کمانے والے لوگ. بلکہ سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان فرمایا کہ اس امت کے علماء دو شخص ہیں. اب دیکھیں دو طرح کی کیٹیگریز ہیں علماء میں آ گئی. ٹھیک ہے, اس امت کے علماء دو شخص ہیں. ایک وہ جسے اللہ تعالیٰ نے علم عطا فرمایا تو اس نے وہ علم لوگوں کو سکھایا, لیکن اس کے بدلے کسی شے کے حصول کا لالچ نہ کیا اور نہ ہی اس کے بدلے مال حاصل کیا. اور یہ وہی شخص ہے جس کے لیے سمندر میں مچھلیاں اور خشکی میں چلنے والے جانور اور فضا میں پرندے استغفار کرتے ہیں.
اور دوسرا، پہلا یہ بیان کر دیا کہ جس کو لالچ نہیں ہے، ٹھیک. دوسرا، وہ شخص جسے اللہ تعالی نے علم عطا فرمایا اور اس نے اسے اللہ کے بندوں سے بخل کرتے ہوئے چھپایا اور لالچ کرتے ہوئے اس کے بدلے مال کمایا. یہ وہی شخص ہے جسے قیامت کے دن آگ کی لگام پہنائی جائے گی اور ایک منادی ندا کرے گا. یہ وہ شخص ہے جسے اللہ تعالی نے علم عطا فرمایا تو اس نے اسے اللہ تعالی کے بندوں سے بخل کرتے ہوئے روک لیا اور لالچی ہو کر اس کے ذریعے مال کمایا. یہ ندا دی جاتی رہے گی کہ یہ وہ بندہ ہے جسے علم عطا کیا گیا لیکن اس نے بخل کرتے ہوئے بندوں سے روک لیا اور لالچی ہو کر اس کے ذریعے مال کمایا. اس کا حساب ختم ہونے تک اسی طرح ندا ہوتی رہے گی. یہ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اب اس سے علماء کی دو کیٹیگری سامنے آ رہی ہے. ہم نے کس طرح کا عالم بننا ہے، کس طرح کا عالم بننے کی جستجو کرنی ہے، طلب کرنی ہے، یہ اپنی سوچ ڈیولپ کرنی ہے. امام غزالی رحمت اللہ تعالی نے مکاشفۃ القلوب میں عقوبت علماء سوء ایک چیپٹر بیان کیا اور اس میں فرمایا علماء سوء سے ہماری مراد وہ علماء ہیں جو علم کے حصول سے دنیاوی نعمتوں کے کمانے کا ارادہ رکھتے ہیں، دنیاوی قدر و منزلت چاہتے ہیں اور دنیا داروں کے ہم پلہ بننا چاہتے ہیں. امام غزالی نے علماء سوء میں ان کو قرار دیا. یہ دنیا داروں کے ہم پلہ بننا چاہتے، دنیاوی قدر و منزلت چاہتے. اللہ نے اتنی منزلت عطا کی، علم کی، وہ نہیں ہے تمہیں قبول. اس جو ہے وہ حقیر و غلیظ دنیا کے پیچھے اپنے دین اور علم کا سودا کریں گے، اس کے پیچھے اپنے آپ کو، اپنی آخرت کو داؤ پہ لگائیں گے. امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آدمی اس وقت تک عالم نہیں ہوتا جب تک اپنے علم کے مطابق عمل نہ کرے. بات آئی عمل پر. جب تک اپنے علم کے مطابق عمل نہ کرے پھر وہ عالم ہی نہیں ہوتا. بلکہ فرمایا حدیث پاک ہے علم کی دو قسمیں ہیں، زبانی علم جو لوگوں پر اللہ تعالیٰ کی حجت ہے، اور قلبی علم، اور یہی علم لوگوں کو نفع دینے والا ہے. کیونکہ حدیث پاک سنیے اور اپنے آپ کو عمل اور پرہیزگاری اور تقوی کی طرف مضبوط کیجئے. یہ مدنی انعامات یہ ہمیں نیکی کے رستے پر استقامت سے چلانے کا ایک بہترین ذریعہ اور نسخہ ہے، ایک بہترین مدنی ترکیب ہے. اب ان کے ذریعے سے اپنی عادات کو ایسا بنا لیں کہ ہمارا زمانہ طالب علمی میں ہی ایسی عادات پختہ ہو جائیں، عمل کا ایسا جذبہ ہمارے اندر آ جائے کہ ہم اپنے جیسے جیسے علم میں بڑھتے چلے جائیں ہمارا تقویٰ بڑھتا چلا جائے، ہماری عادات اچھی ہوتی چلی جائیں. بعض اوقات ہم لوگ سوچتے ہیں کہ یار میں ذرا بڑا ہو جاؤں گا نا اور تو پھر میں نیک ہو جاؤں گا، جب میں درس نظامی مکمل کر لوں گا تو پھر میں عمل بھی کرنے لگ جاؤں گا. ابھی کھیلنے کودنے کی زندگی ہے، تھوڑا انجوائمنٹ کر لے، کبھی موبائل پر گیمیں کھیلتے، کبھی طرح طرح کی دیگر جو ہے وہ فضولیات میں پڑھتے، کبھی سوشل میڈیا تو کبھی انٹرنیٹ تو کبھی کوئی چیز تو کبھی کوئی چیز، کبھی کھیل کود، کبھی شرارتیں، کبھی یہ بعض طالب علموں میں ہوتا ہوگا. لیکن میرے پیارے میٹھے اسلام بھائیوں، اور اسی طرح مدنی چل کے ناظرین اپنے مدنی منوں پر، مدنی منیوں پر، یہ بچے ہیں نا ابھی مدنی منع مدنی منی، اب یہ جیسے جیسے ان کی عادات پختہ ہوتی چلی جائیں گی جیسی طرح کی تربیت ہوتی چلی جائے گی. اگر گانے باجے کا شوق ہے یہ بڑھتا چلا جاتا ہے، اگر نعتوں کا تلاوت کا شوق ہوا تو یہ انشاءاللہ مدینے کے قریب کرتا چلا جائے گا. جیسے ایک پودا ہے نا تو یہ نرم کومپل ہے، جیسے جیسے یہ تناور درخت بنتا چلا جائے گا. اب اس پودے کو جب یہ نرم تھا جدھر ہم موڑنا چاہتے موڑ لیتے، اس کو سٹک کے ساتھ چھڑی کے ساتھ سیدھا کرنا رکھنا چاہتے تو اس کو باندھ دیا جاتا ہے، بعض کو رسی کے ساتھ باندھ کر اس پودے کو جس طرف ہم رکھنا سیدھا
یا ادھر موڑنا یا ادھر موڑنا، لیکن جیسے یہ تناور درخت بن جاتا ہے اس کے بعد اس کو اگر ہم اپنی مرضی کے مطابق موڑنے کی کوشش کرتے ہیں تو سم ٹائمز ٹوٹ جاتا ہے۔ جیسے جیسے ان کی عادتیں پختہ ہو جائیں گی پھر ہم ان کو چینج کرنے کی یکدم کوشش کریں گے تو سم ٹائمز ٹوٹ جاتے ہیں۔ تو ان کی عادات کو شروع میں مدینے کی طرف لگا کے رکھا جائے۔ تو امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ حدیث پاک نقل کرتے ہیں کہ آخر زمانہ میں جاہل عبادت گزار اور فاسق عالم ہوں گے۔ یہ قرب قیامت کی نشانیوں میں بیان کیا، یہ فاسق عالم ہوں گے، جاہل عبادت گزار ہوں گے۔ بلکہ حدیث پاک میں فرمایا کہ علماء پر تفاخر جتانے، بے وقوفوں سے جنگ و جدال کرنے اور لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے علم حاصل نہ کرو، جو بھی ایسا کرے گا جہنم میں جائے گا۔ بلکہ ایک حدیث پاک میں ہے، فرمایا میں دجال سے زیادہ اور لوگوں پر تمہارے لیے ڈرتا ہوں، دجال سے زیادہ اور لوگوں پر تمہارے لیے ڈرتا ہوں۔ پوچھا گیا وہ کون لوگ ہیں؟ ارشاد فرمایا گمراہ کن امام۔ ایک حدیث پاک میں ارشاد فرمایا جو شخص علم کو بڑھاتا ہے مگر ہدایت میں نہیں بڑھتا، اللہ تبارک و تعالی اس کی دوری بڑھا دیتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ سے اس کی دوری بڑھتی رہتی ہے۔ جو علم تو بڑھائے مگر ہدایت میں نہیں بڑھتا۔ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں اس امت پر سب سے زیادہ منافق عالم سے خوف زدہ ہوتا ہوں۔ لوگوں نے کہا منافق عالم کیسا ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا اس کی زبان عالم ہوتی ہے مگر اس کا دل اور عمل جاہل ہوتا ہے۔ بند کمروں میں کنڈیاں لگا کے، پردے کر کے، لوگوں سے چھپا کے، اپنے موبائل، اپنے کمپیوٹر، اپنے آئی پیڈ سے غلط کام، غلط مناظر، غلط مووی، غلط جو ہے وہ میسیجنگ شیئر کرتے۔ ڈرو اس بات سے کہ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ اگر ناراض ہو گئے، اس کے حبیب روٹھ گئے تو کیا بنے گا؟ حضرت سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ کا قول ہے کہ ان لوگوں میں سے نہ ہو جو علماء کا علم اور دانش مندوں کی حکیمانہ باتیں جمع کرتا ہے مگر عمل بے وقوفوں جیسے کرتا ہے۔ حضرت ابراہیم بن اعینہ سے کہا گیا لوگوں میں سے طویل شرمندگی پانے والا شخص کون ہے؟ انہوں نے فرمایا دنیا میں تو ایسے شخص سے بھلائی کرنے والا جو کفران نعمت کا عادی ہے، اور موت کے وقت طویل شرمندگی پانے والا کون؟ فرمایا گناہگار عالم۔ موت کے وقت طویل شرمندگی۔ اور میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے وہ بے عمل عالموں کا انجام بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، حضرت اسامہ بن زید سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو فرماتے میں نے سنا، آپ نے فرمایا قیامت کے دن ایک عالم کو لایا جائے گا اور اسے جہنم میں ڈالا جائے گا، اس کی آنتیں نکل آئیں گی اور جہنم میں انتڑیوں کے بل ایسے گھومے گا جیسے گدھا چکی کے گرد گھومتا ہے۔ جہنم والے اسے اپنے گرد گھومتا دیکھ کر اس سے اس کے عمل پوچھے، تب وہ عالم کہے گا کہ میں اوروں کو تو نیکی کا حکم دیتا تھا مگر خود اس پر عمل نہیں کرتا تھا، لوگوں کو برائیوں سے روکتا تھا مگر خود نہیں رکتا تھا۔ فرمایا اس کو جہنم میں جب ڈالا جائے گا اس کی انتڑیاں نکل آئے گی، وہ جہنم میں انتڑیوں کے بل گھومے گا۔ بلکہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا
عالم کو جہنم میں ایسا عذاب دیا جائے گا جس کی شدت سے وہ جہنمیوں میں گھومتا رہے گا۔ امام غزالی فرماتے کہ اس سے مراد ایسے عالم سے تھی جو فاجر و فاسق، جو گناہ کرنے والے، لوگوں کے سامنے نیک نظر آنا اور اکیلے میں گناہ کرنا، لوگوں کے سامنے اچھا نظر آنا، اکیلے میں اللہ کی نافرمانیاں کرنا، یہی کہیں یہ بے عملی، کہیں اللہ کی نافرمانیاں، کہیں یہ تنہائیوں میں کیے گئے گناہ کہیں برباد نہ کر دے، کہیں ہلاکت میں نہ ڈال دے۔ آج ہم سمجھتے کہ جناب کوئی نہیں دیکھ رہا، ہم سمجھتے کسی کو پتہ نہیں چلا، ہم سمجھتے کہ کسی نے نہیں دیکھا جو میں نے کیا، ہم سمجھتے میں بڑا چالاک ہوں، میں کسی کو پتہ نہیں چلنے دیتا، میں بڑا جینیس ہوں، میں کسی کو خبر نہیں ہونے دیتا۔ ایک حدیث پاک میں ہے کہ قیامت کے دن لوگوں میں سے کچھ لوگوں کو جنت کی طرف جانے کا حکم دیا جائے گا۔ جب لوگ جنت کے قریب پہنچ جائیں گے اور اس کی خوشبوؤں کو سونگھ لیں گے اور اس کے محلوں اور جنتیوں کے لیے جو نعمتیں تیار کی گئی ہیں ان کو دیکھ لیں گے تو ندا کی جائے گی۔ اب یہ جنت کے قریب آ گئے، جنت کی نعمتوں کو دیکھ لیا تو ندا کی جائے گی، ان کو جنت سے ہٹا دو، ان کے لیے جنت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ وہ اتنی حسرت سے جنت سے لوٹیں گے کہ پہلے اتنی حسرت سے کوئی نہیں لوٹا تھا۔ وہ کہیں گے اے ہمارے رب، اگر تو ہم کو جنت اور اپنے ثواب کو دکھانے اور تو نے اپنے دوستوں کے لیے جو نعمتیں تیار کی ہیں ان کو ہمیں دکھانے سے پہلے دوزخ میں داخل کر دیتا تو یہ ہمارے لیے بہت آسان ہوتا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں نے تمہارے ساتھ یہی ارادہ کیا تھا، جب تم خلوت میں ہوتے تھے تو میرے سامنے بڑے بڑے گناہ کرتے تھے، اور جب تم لوگوں سے ملتے تو انتہائی تقوی و پرہیزگاری کے ساتھ ملتے، تم لوگوں کو اس کے خلاف دکھاتے جو تمہارے دلوں میں میرے لیے خیال تھا، تم لوگوں سے ڈرتے تھے، مجھ سے نہ ڈرتے تھے، تم لوگوں کو بزرگ سمجھتے تھے، مجھے بڑا نہیں جانتے تھے، تم نے لوگوں کی خاطر برے کام چھوڑے، میری خاطر نہیں چھوڑے۔ آج میں تم کو ثواب سے محروم کرنے کے ساتھ ساتھ دردناک عذاب چکھاؤں گا۔ اے میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، غور کیجئے کہ ہماری بے عملی کہیں ہمیں برباد نہ کر دے، کہیں ہماری یہ نافرمانیوں کے شوق، اس میں سب سے زیادہ آج کے دور میں سوشل میڈیا کا کردار ہے، انٹرنیٹ کا، موبائل، اور پھر بدنگاہی عام ہو گئی، بے حیائی عام ہوتی چلی جا رہی، یہ گناہوں کی لذتیں کہیں ہمیں برباد نہ کر دے۔ نوجوان آج اپنے آپ کو سمجھتے اپنی زندگی انجوائے کر رہا ہوں، غیر محرموں کے ساتھ رابطے، تو بے حیائی کی باتیں، تو فحاشی اور ریانی اور اس طرح کی چیزوں میں دلچسپی۔ اب یہ دل نیک نہیں ہو رہا، یہ علم تو بڑھ رہا ہے، فرمایا تو جو علم بڑھاتا مگر ہدایت نہیں بڑھاتا، اللہ تعالیٰ اس کی دوری بڑھتی ہے، اللہ سے دوری بڑھ رہی ہے اس کی۔ امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ مکاشفۃ القلوب میں کسی کا قول لکھتے ہیں کہ مجھے ہدایت کے بدلے ضلالت خریدنے والے پر تعجب ہوا، اور دین کے بدلے دنیا خریدتا ہے جو وہ اس سے بھی زیادہ تعجب خیز بات کرتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی مفتی فاروق رحمت اللہ تعالی علیہ ہمارے لیے ایک بہترین آئیڈیل مرید کی حیثیت سے، عالم کی حیثیت سے، ایک مفتی کی حیثیت سے
ہمارے لیے ایک تقوی کی حیثیت سے ہمارے سامنے امیر علیہ سنت کی تربیت اور صحبت کا شاہکار نظر آتے ہیں۔ اب یہ پھر صلہ 41 ماہ گزر گئے انتقال کے بعد، جب بارشوں میں قبر بیٹھ گئی تو قبر کھلی تو چہرہ بھی سلامت، پیشانی بھی سلامت، زلفیں بھی سلامت، امامہ بھی سلامت، بدن بھی سلامت، کفن بھی سلامت۔ یہ اپنے سلامت بدن اور کفن کے ساتھ ہمیں پیغام دے گئے کہ جبھی میلی نہیں ہوتی، دہن میلا نہیں ہوتا، غلامان محمد کا کفن میلا نہیں ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں پرہیزگاری، تقوی عطا کرے، عمل کا شوق عطا کرے، گناہوں سے بچائے، برائی سے بچائے، ہلاکت سے بچائے، بربادی سے بچائے اور تباہی سے